تعالیٰ نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا اتباع رسول کے ساتھ. اپنی محبت کے دعوے داروں کو ان کے دعوے کی صداقت کا بتا دیا کہ تمہارے دعوے کی صداقت کا انحصار اتباع رسول پر ہے. محبت الہی کا انحصار اتباع رسول پر ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. پھر اگر تم میری، اے میرے حبیب، یہ بتا دو ان کو اپنی نسبت کہ اگر میری اتباع کرو گے تو تمہارا محبت الہی کا دعویٰ بھی سچا ہو جائے گا. اور صرف یہی نہیں، تم نے دعویٰ کیا تھا اللہ کا محب ہونے کا. ان کنتم تحبون اللہ، تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. سو اگر تم اپنی دعوی محبت الہی کو درست ثابت کرنے کے لیے اور سچا بنانے کے لیے میری اتباع کی شرط پوری کرو گے، میری سنت اور میری حدیث اور میرا اسوہ، میرے فرمودات، میرا طرز حیات، میرا طریقہ، میرا منہاج، میرا طرز بودباش، میرے احکام، اگر انہیں اپنے اوپر واجب کر لو گے اور میری سنت کو واجب سمجھ کے اپنے لیے حجت بنا لو گے، اوڑھنا بچھونا بناؤ گے، اور میری حدیث اور ہر حکم کو واجب سمجھو گے اور پیروی کرو گے، میری پیروی کرو گے، تو اس کے نتیجے کیا ہوں گے؟ اس کے نتائج میں پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ تمہارا دعوی محبت الہی قبول کر لیا جائے گا، ایک بات. دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. تم نکلے تھے اللہ کا محب بننے، تم چاہتے تھے کہ اللہ کے محب بن جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، مگر اس محبت الہی کے ثبوت میں اور اس کی سچائی کے لیے جب تم نے اتباع رسول اختیار کر لی، آقا علیہ السلام کی محبت میں آ گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے، حضور کی اتباع میں آ گئے، حضور کی تابعداری میں آ گئے، حضور کی سنت اور حدیث اور اسوہ کی حجیت کے تابع ہو گئے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ پھر تمہیں صرف اپنا محب ہی نہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اتباع رسول کا ثمر یہ ہوتا ہے کہ اتباع رسول کی حجیت کو مان کر اسے اپنی زندگی میں نافذ کر لینے والا اللہ کا محب ہی نہیں رہتا، بلکہ اتباع رسول کے تصدق اور توسل سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو تم چاہتے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ نے کہا پھر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے محبوب سے محبت کر کے ان کی اتباع میں آ جاؤ. تو جب تم میرے محبوب کے متبع بن جاؤ گے تو پھر محب تو کیا درجہ ہے، میرا محب ہونا کیا ہے، چھوڑو اسے، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، خود میں تم سے محبت شروع کر دوں گا. یہ دوسرا ثمر. پھر اس کا تیسرا نتیجہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. تو گویا قرآن مجید کی نص بتا رہی ہے کہ محبت و اتباع رسول کے صدقے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. گویا یہ توبہ کا کام بھی کرتی ہے حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کی اتباع، آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت کی حجیت کو مان کر عملاً زندگی میں اسے نافذ کر لینا. آقا علیہ السلام کی غلامی، عملی غلامی، یہ گویا اللہ کی محبیت کا فیض بھی دیتی ہے، اللہ کی محبوبیت کے درجے پر بھی پہنچاتی ہے اور بندے کو مغفور بھی بناتی ہے، یعنی اللہ کی مغفرت کا حقدار بھی ٹھہراتی. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے، اور خاص اللہ کی رحمتوں کی عنایت بھی ہوتی. اب چونکہ پہلی آیت میں اشارہ یہ تھا کہ جو اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو اللہ کا حکم دیا گیا، پہنچایا گیا کہ میری محبت کا دعویٰ تب سچا ہوگا اگر تم میرے رسول کی اتباع کرو گے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں پوری کنسنٹریشن کر دی صرف اتباع رسول پر، اس کو نیوکلیس ٹھہرا دیا، اس کو مرکزی حیثیت دے دی. اب پہلی آیت کے مضمون کی مرکزیت اتباع رسول ہے، چونکہ جو اتباع رسول سے ماقبل جس کا ذکر ہوا ہے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ، اس کو بھی مشروط کر دیا اتباع رسول سے، اور جو چیزیں اتباع رسول کے بعد جن کا ذکر ہوا ہے وہ بھی اسی اتباع رسول کا نتیجہ بنا دیا. تو جو ماقبل تھا اتباع رسول سے جس کا ذکر، اس کے لیے شرط بنا لیا اتباع رسول کو کہ اتباع رسول کیے بغیر تم اللہ سے محبت ہی نہیں کر سکتے. اور پھر جو چیزیں اتباع رسول کے حکم کے بعد آئی ہیں ما بعد، وہ ساری اتباع رسول کا ثمرات اور نتیجہ بن گئی، ثمر اور نتیجہ بن گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع
یعنی آپ کی سنت کی پیروی، آپ کی سنت کی حجیت، حدیث کی حجیت، اور آپ کے اسوہ مبارکہ کی پیروی اور سیرت طیبہ کی پیروی، چونکہ یہ مرکزی حیثیت ہے اس آیت کی، اور اسی کے اوپر تمام احکام کا انحصار ہے۔ محبت الہی کا انحصار بھی اتباع رسول کی قبولیت پر ہے، اور محبوبیت الہیہ کا انحصار بھی اتباع رسول پر ہے، اور آخرت کی مغفرت کا انحصار بھی اتباع رسول پر ہے۔ تو چونکہ مین ایمفیسس سارا اس آیت کریمہ میں صرف حضور علیہ السلام کی سنت کی حجیت پر ہے، اسوہ رسول کی اتباع پر ہے، اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے، چونکہ یہ مین نقطہ تھا، اس لیے اب اگلی آیت میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ اب پہلی آیت کا مضمون یہ تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا امر الہی سے کہ پھر میری اتباع کرو، تبھی تمہیں جا کر خدا کی محبت بھی ملے گی، محبیت بھی ملے گی، اور محبوبیت بھی ملے گی، اور مغفرت بھی ملے گی۔ چونکہ ایک بڑا مضمون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی اہمیت کا، حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی حجیت کا، اور آقا علیہ السلام کی عملی غلامی اور آپ کی تابعداری کی حجیت کا چونکہ مضمون بیان ہو گیا، اس لیے اگلی آیت جو آیت نمبر 32 ہے اس میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننا۔ اب یہاں ایک لطیف نقطہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ بات سمجھا کر کہ میری محبت کا اگر تم انعام لینا چاہتے ہو تو وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتا جب تک میرے محبوب کی اتباع نہ کرو، اور سنت و اسوہ محمدی کی پیروی نہ کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ بات سمجھا دی تو یہ حکم ہو گیا اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، اس کے بغیر نہ میرے محب بن سکو گے نہ میری بارگاہ میں محبوب بن سکو گے۔ جب یہ حکم دے دیا اب فرمایا قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کا حکم مانو، والرسول، اور رسول کا۔ اب جو باریک ایک نقطہ یہاں سمجھنے والا ہے وہ قل اطیعوا اللہ والرسول۔ اب اس آیت کریمہ کے شروع میں یہ جو حکم ریپیٹ ہوا، اس کا ریلیونس اپنے ما قبل مضمون کے ساتھ کیا ہے، اس کا کنیکشن کیا ہے، ریلیونس کیا ہے، وہ بڑی بات لطیف ہے سمجھنے والی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننا، تو جب کہا قل اطیعوا اللہ، فرما دو اب اللہ کا حکم مانو، چونکہ یہ آیت معاً پہلے حکم کے بعد آئی ہے، متصلاً دونوں آیتیں اس کے صلے کے، اس کے نتیجے کے طور پہ آئی ہیں۔ تو چونکہ پہلی آیت میں اللہ کا حکم تھا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، تو گویا یہاں جب آیا لفظ قل اطیعوا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، تو یہاں اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب ہی رسول کی اتباع کرنا ہے۔ کہ پچھلی آیت میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ میری محبت کا دم بھرنے والوں، تمہیں نہیں ملے گی میری محبت جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے، اور میرے محبوب کی اتباع سے ہی تمہیں میری محبت کی راہ بھی ملتی ہے اور میری بارگاہ سے مغفرت کا انعام بھی ملے گا۔ تو یہ حکم جو اوپر آگے آتا فاتبعونی کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب دراصل اس حکم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، قل اطیعوا اللہ، کہہ دو اللہ اللہ کرنے والوں، اللہ کے حکم کو ماننے کی بات کرنے والوں، اور فقط قرآن کو کافی کہنے والوں، اور صرف اللہ کے حکم کو حجت ماننے والوں، تو پھر سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ کا حکم ہے کیا، قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ کے حکم کو کہتے ہو کہ صرف اللہ کا حکم کافی ہے، تو ٹھیک ہے اللہ کا حکم کافی ہے، تو پھر سنو کہ اللہ کا حکم ہے کیا۔ اللہ کا حکم یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر میری محبت لینا ہے، اگر میری بارگاہ کی محبوبیت کو لینا ہے، اگر میری بارگاہ سے مغفرت کو لینا ہے، اگر میری بارگاہ سے تمہیں جنت کے داخلے کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، بخشش لینی ہے، میری محبت لینی ہے، میرا انعام و اکرام لینا ہے، میرا فضل و کرم لینا ہے، جو کچھ تمہیں میری بارگاہ سے چاہیے تو سن لو۔ مجھ سے تعلق اور علاقہ محبت کا قائم کرنا ہے، بندگی کا قائم کرنا ہے، تو سن لو میرے حکم کو کافی جاننے والوں، میرا حکم تو پھر صرف یہ ہے فاتبعونی کہ میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اتباع رسول یہ حکم الہی ہے، اور اس حکم الہی کو ماننا یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر فرمایا والرسول،
تو قل اطیعوا اللہ تو ہو گیا اس پچھلی پوری آیت کریمہ کی